اور میں بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ اخوت کا پیغام، محبت اور رواداری کا پیغام، باطل کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کا پیغام، قیادت کی تبدیلی کا پیغام اور حقیقی قیادت کو روشناس کرانے کا پیغام، اور ایک عزم لیے ہوئے کوچا کوچا کریا کریا گلی گلی محبت اخوت کے پھول بکھیرتے ہوئے آج ہمارے درمیان موجود نوجوان رہنما، میں گزارش کروں گا جناب اے ڈی چودھری صاحب سے، صدر رابطہ کمیٹی ضلع ساہیوال، کہ وہ آئیں اور محلہ محمد پورہ کے لوگوں سے مخاطب ہوں۔ جناب اے ڈی چودھری صاحب۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گرامی قدر میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور میرے نوجوان ساتھیوں، ہم اس بات پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آج اس نے ہمیں سنوارنے والوں کی صف میں کھڑا کیا ہے، نہ کہ بگاڑنے والوں کی صف میں۔ یہی کام معاشرے کے بگاڑ کو درست کرنا ہی کام تمام انبیاء کرام کی ذمہ داری رہی ہے، اور یہی دعوت جماعت اسلامی لے کر آج آپ کے سامنے پیش ہوئی ہے۔ ہم آپ کو وہی دعوت دے رہے ہیں جو حضرت نوح علیہ السلام نے دی تھی، کیا خدا کے بندوں کی غلامی سے نکل کر اللہ کی غلامی میں آ جاؤ۔ آج ہم آپ کو وہی دعوت دے رہے ہیں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ خزانے کا صحیح استعمال قوم کو مالا مال کر دیتا ہے۔ ہم آپ کو وہی دعوت دے رہے ہیں جو عیسیٰ، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام نے دی تھی کہ اللہ کے باغیوں کے آگے ڈٹ جانا، پھر عصا بھی پھینکو گے تو وہ سانپ بن جائے گا اور پانی میں راستہ تم خود بنا لو گے۔ میرے بھائیوں، ہم آپ کو وہی دعوت دے رہے ہیں جو نبی مہربان سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی تھی کہ زیور سے بھری ایک عورت عرب میں چلے گی، اسے اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہیں ہوگا۔ اپنے ہاتھ میں لوگ زکات لے کر پھریں گے اور زکات لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ آقا اور غلام کے تصور کو ختم کر دیا جائے گا۔ کیسر و کسرا کے خزانے تمہارے قدموں میں ہوں گے۔ میرے بھائیوں، ہم آپ کو وہی دعوت دینے آئے ہیں جو مقام علی مقام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا میں دی تھی۔ انہوں نے کہا کہ نبی مہربان کی کوئی نرینہ اولاد نہیں تھی۔ ابو بکر و عمر و عثمان و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اولاد میں کسی کو خلیفہ نہیں بنایا، تو یزید کیوں خلیفہ بن گیا؟ آج کی ہماری سیاسی جماعتیں، ہماری مذہبی جماعتوں میں وہی یزیدی سسٹم چل رہا ہے۔ باپ کے بعد اولاد پارٹی میں حکمرانی کرتی ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کے بعد نصرت بھٹو، پھر بے نظیر بھٹو، آج آصف علی زرداری اور کل بلاول زرداری ہمارا مقدر ہوگا۔ نواز شریف کے بعد شہباز شریف، پھر حمزہ شہباز کی شکل دیکھی جائے گی۔ چودھری شجاعت کے بعد پرویز الہی اور مونس الہی کیا ہمارے مقدر میں رہ گئے ہیں۔ آج ہمیں حسینی کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ جس طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین سے شخصیت کو آزاد کروایا تھا، آج ہم اس پارٹیوں سے، اس قوم کو ان غلام حکمرانوں سے اسی طرح ہی آزاد کرانے کے لیے اپنی جدوجہد کریں۔ ہمارے ملک میں حکمرانوں نے اس ملک کو 9000 ارب روپے کا مقروض کر دیا ہے۔ 35 روپے کا آٹا اور 80 روپے میں چینی دستیاب نہیں۔ 200 روپے کی دال لے کر گھر جاتے ہیں، 200 روپے کی سبزی لے کر گھر جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس ملک میں نہ گیس مل رہا ہے، نہ پٹرول مل رہا ہے۔ ڈرون حملوں کے ذریعے 4000 افراد کو شہید کر دیا گیا۔ عافیہ کو 86 سال قید کر دی گئی۔ اور میرے بھائیوں، اس ملک میں افراتفری کا سبب بھی یہ تمام حکمران ہی ہیں۔ پچھلے دنوں ہونے والے ایبٹ آباد آپریشن میں نہ ہماری فوج کو علم ہے اور نہ ہمارے حکمرانوں کو کانوں کان خبر ہوئی۔ ایسے بے غیرت حکمرانوں کو تو صبح کا دن دیکھنے سے پہلے ہی مر جانا چاہیے تھا، لیکن یہ ہماری بدبختی ہے، وہ آج بھی ہم پر حکمران ہیں۔ میں آپ تمام احباب کو، محلہ محمد پورہ ہو یا ساہیوال شہر، صوبہ پنجاب ہو یا پورا پاکستان، میں دل کی گہرائیوں سے اور اپنے یقین کے ساتھ یہ بات تمام افراد کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جماعت اسلامی الحمدللہ آپ کو ایک خالص دعوت پیش کرتی ہے۔ جماعت اسلامی دین کے جھنڈے کی طرح آپ کو جمع کرنے کے لیے جدوجہد کر رہی ہے۔
جماعت اسلامی چاہتی ہے کہ اس ملک میں اللہ اور اس کے رسول کے نظام کو قائم کیا جائے۔ جماعت اسلامی کسی مسلک اور فرقے کی جماعت نہیں، آپ سنی ہو یا شیعہ، اہل حدیث ہو یا دیوبندی، جماعت اسلامی آپ کو قبول کرتی ہے۔ یہ کسی خاندان کی پارٹی نہیں کہ اس پر خاندانی وراثت ہو۔ اگر آج منور حسن جماعت اسلامی کے امیر ہیں تو کل بشیر بھٹی، عزیز خان اور خالد بھٹی بھی جماعت اسلامی کا امیر ہو سکتا ہے۔ میں تمام احباب جو اس جگہ پر تشریف لائے ان کا بھی انتہائی مشکور ہوں، اور تمام رابطہ کمیٹی کے افراد سے بھی یہ استدعا کرتا ہوں کہ آپ اپنی اپنی جگہ پر اپنے اپنے یونٹوں میں ایسے پروگرام رکھیں تاکہ اس دعوت کو ہم لے کر آگے چلیں اور اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنی جدوجہد کو مضبوط تیز کر سکیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق کو باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ صبح سے لے کر شام تلک قرآن کی دعوت اور خدمت خلق کی دعوت کو لیے آج آپ کے درمیان موجود امیدوار برائے قومی اسمبلی جناب ڈاکٹر طاہر سراج صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور متاثرین پاکستان سے مخاطب ہوں، متاثرین زرداری سے مخاطب ہوں، متاثرین شہباز شریف سے مخاطب ہوں۔ جناب ڈاکٹر طاہر سراج۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والسلام علی المرسلین والعاقبۃ للمتقین۔ قابل احترام محترم جناب شیخ شاہد حمید صاحب، برادرم بیڈی چودھری، مقامی رہنما برادرم بشیر بھٹی صاحب، اہل محلہ، رابطہ کمیٹیوں کے یونٹ انچارجز اور میرے عزیز بھائیوں، قرآن حکیم میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اللہ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا یہ چاہتی ہے کہ اس دھرتی سے اللہ اور اس کے رسول کے نظام کو غائب کر کے رکھ دے، اللہ کے چراغ کو بجھا دینا چاہتی ہے۔ تو انہیں معلوم ہو کے رہنا چاہیے کہ واللہ متم نورہ، اللہ اپنا نور پورا کر کے رہے گا۔ اور فرمایا کہ اللہ نے تو بھیجا ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کی بعثت کا مقصد ہی یہ ہے کہ آپ دنیا میں اللہ کے کلمے کو، وہ چار دیواری میں بھی، وہ ایوان تجارت اور ایوان سیاست میں بھی، وہ 5 فٹ کے جسم پر بھی، ہر جگہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ بلند کر دیا جائے۔ اللہ کہتا ہے وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اور اس جد و جہد میں مشرکوں کو خواہ کتنی ہی ناگوار گزرے، اور اس کے لیے اللہ نے حل بتایا کہ یہ کام ایسے بیٹھ کر نہیں ہو سکے گا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، لوگوں جس دردناک عذاب میں، جس مہنگائی کے سیلاب میں، جس بدامنی میں، جس معاشی بدحالی میں، جس غیر ملکی جارحیت کے تم آشکار ہو، اس کا علاج یہ ہے اس عذاب سے بچنے کے لیے کہ تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، لوگوں اپنے مال سے بھی جہاد کرو اور اپنی جان اس راستے میں کھپا دو۔ اللہ کہتا ہے یغفر لکم ذنوبکم، اس کے نتیجے میں میں تمہارے گزشتہ گناہوں کو معاف کروں گا۔ اتنا ہی نہیں کروں گا، یدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، دنیا بھی اللہ کہتا ہے تمہاری باغ و بہار کر دوں گا، اور آخرت میں بھی تمہارے لیے اللہ کہتا ہے جنت مقدر کر دی جائے گی۔ عزیزان من، جماعت اسلامی وہ پیغام لے کر اٹھی ہے، پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم 13 برس مکہ میں موجود رہے، زبردست جدوجہد کی، توحید رسالت اور آخرت کی مکمل دعوت آپ نے اپنے تمام کارکنان کو، مکے والوں کو دی۔ آپ نے آخر کار جب مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ابو طالب آگے کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا کہ سارے سرداران مکہ آج مجھے اس بات پر مجبور کر رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام اور دعوت دینے سے روکا جائے۔ آپ نے فرمایا اے میرے چچا، ان سب کو کہہ دیجئے کہ محمد کے ایک ہاتھ پر سورج اور ایک ہاتھ پر چاند رکھ دیا جائے گا، لیکن جب تک اللہ کا دین غالب نہ ہو جائے یا محمد کی جان اس راستے میں نہیں چلی جائے گی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم اس کام سے باز آنے والا نہیں ہے۔ یہی مشن اور یہی مقصد امت مسلمہ کے ہر فرد کا ہونا چاہیے، اس کے بغیر نہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکلتے ہیں، اللہ کے حکم سے ہجرت کرتے ہیں، اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا سکھاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ قرآن کی بات کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں دین کو سیاست میں لے آئے ہیں، بات بات میں کہتے ہیں کہ سیاست کا دین کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ کہتے ہیں جماعت اسلامی کا کام ہونا چاہیے خدمت خلق کرے، قرآن کے درس دیا کرے، ایوان کی بات نہ کرے، امریکہ کی مخالفت نہ کرے۔ یہ کس قسم کا دین ہے؟ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی بات کہی گئی تھی۔ اللہ کے نبی نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا، کوئی مصالحت نہیں اختیار کی۔ 13 برس مکہ میں رہنے والے، 53 برس کی اپنی عمر میں پوری زندگی جنہوں نے مکہ میں گزار دی، آخر کار مکہ کو الوداع کہتے ہیں۔ پیغمبر نے خود نکلے، خود خانہ کعبہ کی طرف نظر اٹھا کر کہا کہ اے مکہ، مجھے تو اللہ کے شہروں میں سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، تو اللہ کو بھی سب سے زیادہ عزیز ہے اور محمد کو بھی سب سے زیادہ عزیز ہے، لیکن جب یہاں پر تیرا اللہ کا دین نافذ ہونے کے لیے حالات میسر نہیں ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کو خیر بات کہہ دیا۔ اللہ نے اپنے نبی کو پھر دعا سکھائی، وَقُلْ رَبِّ ادْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ اے نبی یوں دعا کر کہ اے اللہ، مجھے جہاں لے کر جا رہا ہے خیر کے ساتھ، سچائی کے ساتھ لے کے جانا، جہاں سے نکال رہا ہے وہاں بھی خیر اور سچائی کے ساتھ ہی نکالنا۔ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ کہتے ہیں سیاست اقتدار چاہنے والی چیز نہیں ہے، پیغمبر نے دعا کی تھی برادران اسلام۔ میں آج آپ کی توسط سے تمام تبلیغی جماعت، دینی جہادی قوتوں سب سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، خدمت خلق کرنے والے تمام اداروں سے کہنا چاہتا ہوں، پاکستان میں خیر کی قوتوں کی کمی نہیں ہے، یہاں پر ہم سب کو ٹکڑوں ٹکڑوں میں بانٹ کے رکھ دیا گیا ہے۔ ہمیں یہ سمجھایا جاتا ہے کہ ایوان اقتدار تمہارا کام نہیں ہے، تمہارا کام ہسپتال چلانا، مدرسے چلانا تمہارا کام ہے، گلیوں میں دعوت دین کا کام کرنا تمہارا کام ہے، اسکول بساؤ، انہی اداروں کو تم چلاتے رہو۔ ایوان میں لوٹ مار کرنے کے لیے الگ لوگ رکھے گئے ہیں۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، ان سب کی کوششوں کے باوجود، سارے خیر کے سرچشمے ہونے کے باوجود پاکستان اس وقت تنزلی کی طرف جا رہا ہے۔ وہ اس لیے جا رہا ہے کہ یہ کام اس لیے ہو رہا ہے کہ انہوں نے اقتدار کے ایوان پہ قبضہ نہیں کیا۔ میں پھر آپ کا تعلق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑتا ہوں۔ پیغمبر نکلتے ہیں، آپ کو حالات میسر نہیں ہے، مکہ میں لوگ آپ کی بات مان کر نہیں دے رہے، آپ کو اقتدار کی کنجیاں نہیں دے رہے۔ حضور کو مکہ میں نماز پڑھنے کی اجازت، انہوں نے کہا ہم اگر آپ کہتے ہیں جس سے چاہتے ہو شادی کر دیتے ہیں، جتنا مال تمہیں سے میسر درکار ہے میسر کروا دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کوئی بات میں نہیں مانوں گا۔ آپ نے مدینہ کا رخ کیا، سب سے پہلے مدینہ منورہ پہنچنے سے پہلے یہ بات طے ہو چکی تھی کہ مدینہ کا حکمران حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو۔ برادران یہ چاہنا، یہ ذمہ داری کی میں بات کر رہا ہوں، تبدیلی اس کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ آپ تھانے کچہری کی بات میرے سے پہلے سن چکے ہیں، آپ اداروں کی بات، کرپشن کی بات سنتے ہیں، ایبٹآباد پر ہونے والے حملے ہماری انا، خودداری اور غیرت کو للکار رہے ہیں۔ یہ سب کام کس لیے؟ ہاتھوں میں بیڑیاں پہنی ہوئی ہیں، چوڑیاں پہن رکھی ہیں پاکستان کی فوج نے، حکمرانوں کو نیند اڑ چکی ہے، وہ خود بیرونی جہریت کو دعوت دیتے ہیں، پلاننگ کے ساتھ پوری قوم کو دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ خود اپوزیشن، افواج پاکستان اور حکومت وقت تینوں کا اکٹھ ہے اس بات پر کہ امت مسلمہ اور خاص کر کے پاکستان کو کسی نہ کسی طرح غیروں کے تسلط میں دیا جائے۔ ان کا اصل ہدف ان کا اصل ہدف پاکستان کا ایٹمی پروگرام ہے۔ یہ اسی کے لیے سارے تانے بانے بنے جا رہے ہیں۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ملک کی سالمیت کا تقاضا ہے، یہ سارے کام اس وقت ممکن ہوا کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، میرے بھائی نے اس سے پہلے کہا کہ نوح کی دعوت بھی یا قوم اعبدوا اللہ تھی، وہ بھی کہتا تھا کہ اللہ کی بندگی کرو۔ شعیب نے بھی یہی پیغام دیا اور موسیٰ اور عیسیٰ بھی یہی کہتے چلے گئے۔ بندگی سے مراد رب کی غلامی اور اطاعت ہے، اور یہ رب کی غلامی اور اطاعت صرف مسجد میں نہیں ہوگی، صرف مدرسے کی بات نہیں ہے، صرف چند گھروں میں بیٹھ کر نہیں، یہ رب کی بندگی پوری دنیا میں قائم کرنے کے لیے، یہ رب کی بندگی معیشت، تجارت، ایوان، ہر جگہ پر رب کی بندگی ہے۔ بندگی غلامی کہتے ہیں اسی کو ہے۔ اسلام قطعاً اس بات کی دعوت نہیں دیتا کہ دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیا جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، قرآن کہتا ہے ایمان والو اسلام میں پورے
پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اسلام میں تمہاری انفرادی زندگی بھی، تمہاری اجتماعی زندگی بھی، تمہارے طلاق اور وراثت کے فیصلے بھی اسلام کے مطابق ہوں گے، اور جہاد کا بیت المال بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق تقسیم ہوگا۔ اس لیے میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کار خیر ہے، یہ اس کو کسی مولوی کی بڑھ نہ سمجھے، اس کو کوئی محدود پیغام نہ سمجھے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا، اور اس کام کے لیے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو تیار کیا۔ آج بھی اسی قیادت کی ضرورت ہے۔ غزوہ موطا میں پیغمبر اپنے کارکنان کو بھیجتے ہیں، 3000 مسلمان صرف 1 لاکھ رومی فوج کے ساتھ۔ آج کہتے ہیں جی ان کا ریڈار سسٹم ہمارا جام کر کے رکھ دیا ہے۔ امریکہ اس وقت افغانستان میں شکست کھا رہا ہے۔ امریکہ کو معلوم ہے کہ دنیا میں مسلمانوں کی قوت سے مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حماس نے فلسطین میں اسرائیل کو ڈاکو چلے چبوائے ہیں۔ پوری دنیا میں امریکہ کے پٹھو اور اس کے گماشتے پٹ رہے ہیں۔ مصر سے دیش نکالا دیے جا چکے ہیں، دمشق سے ان کی جانے کی تیاریاں ہیں۔ اس وقت پاکستان ٹارگٹ ہے، انہیں معلوم ہے کہ پاکستان ایک سپر ایٹمی پاور ہے۔ 17 کروڑ عوام کی زبردست افرادی قوت کا مالک یہ ملک، اور وسائل سے مالا مال ہے۔ میں آپ سے عرض کر رہا تھا، قیادت غیرت مند ہوتی ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 3000 کارکنان کو بھیجتے ہیں، پیغام دے کے بھیجتے ہیں کہ سب سے پہلے علم کس کے ہاتھ میں؟ زید بن حارثہ کے ہاتھ میں ہوگا۔ زید شہید ہو جائے تو عبداللہ بن رواحہ کو چاہیے کہ علم پکڑ لے۔ عبداللہ بن رواحہ دنیا سے رخصت ہو جائے تو جعفر ابن طیار کے پاس علم ہاتھ میں آ جانا چاہیے۔ یہ بھی شہید ہو جائے تو پھر جس کو لوگ چاہیں منتخب کر لیں۔ کہتے ہیں مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، آپ کے سامنے موتا کے جنگ کا نقشہ اللہ پیش کر رہا ہے، ایک ایک کر کے لوگ شہید ہوتے جا رہے ہیں۔ آخرکار اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کے فضل اور کرم سے اللہ نے خالد بن ولید کو مسلمانوں کا سپہ سالار بنا دیا۔ 1 لاکھ رومی فوج کا مقابلہ 3000 مسلمانوں نے کیا۔ اگلے 2 دن جنگ کے بعد معاملہ برابری پر چھوٹا، اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی، مسلمان خیر اور کامرانی کے ساتھ واپس لوٹے۔ میں کہتا ہوں آج بھی پوری کفر اپنی ساری صلاحیتوں، اپنی ساری ٹیکنالوجی کے ساتھ مسلمانوں کے خلاف آن کھڑا ہو۔ ضرورت صرف اس عمل کی ہے کہ ایک مجاہد قیادت یہاں پر موجود ہونی چاہیے۔ اس کے بغیر کسی کی تبلیغ کوئی کام نہیں، ان کے بغیر جہاد کا بھی کوئی کام نظر نہیں آ رہا۔ خدمت خلق کے چلنے والے یہ سارے سوتے اس لیے فروٹفل نہیں ہو رہے، فائدہ مند نہیں دے رہے کہ ہم نے اپنی باغ ڈور منافق قسم کے حکمرانوں، جنہوں نے اپنی غیرت بیچ دی ہے، جنہوں نے چند سکوں اور ٹکوں کی خاطر اپنے آپ کو فروخت کر کے پوری امت مسلمہ کا سودا کر دیا ہے۔ برادران، جماعت اسلامی کی بات اس سے پہلے ہو رہی تھی، ہم آپ کو یہ پیغام دینے کے لیے اٹھے ہیں۔ جماعت اسلامی رابطہ عوام مہم کے ذریعے پورے ملک میں اس بات کا پیغام لے کر چل رہی ہے۔ آپ ہمارا ماضی اور کردار بازی کا کردار دیکھیے، پوری پارلیمنٹ میں جماعت کا آج تک الحمدللہ ایک ممبر بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو کسی کرپشن کے کیس میں انوالو ہوا ہو، جس نے کسی قبضہ پلاٹ پر قبضہ کر کے دکھایا ہو، جس نے کسی کو نعوذ باللہ غلط طریقے سے کسی سے رشوت لی ہو۔ اللہ کے فضل اور کرم سے خیر کا ایک مجموعہ ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ خیر جماعت اسلامی سے باہر بھی موجود ہے لیکن منظم نہیں ہے، وہ خیر کی قوتیں منتشر ہیں، ان کو جماعت اسلامی کا پلیٹ فارم استعمال کرنا چاہیے۔ میں آپ سے عرض کروں، یہ سارے نام نہاد لیڈر، یہاں کے صوبائی اور قومی اسمبلی کے امیدواران، یہاں کے وزیر اور کبیر سارے لوگ آپ کی چندوں پر بندوقیں رکھ کے چلاتے ہیں۔ میں اور آپ ان کو سٹیج فراہم کرتے ہیں، آپ کی نیک نامی کا اور آپ کی شہرت کا کھاتے ہیں۔ اگر ان لوگوں کو پتا چل جائے جماعت اسلامی جماعت اسلامی میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، ان کی کوئی بنیادی رولز اور گراؤنڈ موجود نہیں ہے، محلوں میں رہتے ہیں، اس کے سوا کوئی کام نہیں۔ سب دفتروں میں جا کے دیکھ لیں، کہتے ہیں ہم بڑے کام کرواتے ہیں۔ اور میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، جماعت اسلامی حکمران ہو اور آپ کے محکمہ صحت کا کوئی کلرک کرپشن کر جائے، پھر جماعت اسلامی حکمران رہے گی یا وہ کلرک وہاں پر رہے گا؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ ہم نے یہ کام نہیں کرنا کہ جناب شیخ شاہد امیر صاحب ہی فون کریں گے تو محکمہ تعلیم میں کام ہوگا۔ اس طرح کے کام کرنے کے لیے جماعت اسلامی اقتدار نہیں چاہتی۔ جماعت اسلامی جڑ سے، بنیاد سے
इंशाअल्लाह नज़ीब करप्शन को खत्म कर देगी। और मुझे मालूम है कि हमारे यहाँ इतने दयानतदार लोगों की टीम मौजूद है। पाकिस्तानी मुआशरा खैर का मुआशरा है, यहाँ पर नेक लोग ही गलबा रखते हैं। करप्ट लोग मुनज़्ज़म होने की वजह से, महदूद होने की तादाद में कम होने के बावजूद, लेकिन बदी एक कुव्वत के साथ इकट्ठी रहती है, हर वक्त एक दूसरे को सहारा देती है, अपने ही गुण गाती है, इसलिए गालिब रहती है। हम आपको मोटिवेट, आपको जज्बा देने के लिए मैदान में मौजूद है। मैं फिर आपसे अर्ज करता हूँ, इनको मोहल्लों में आप और मैं आपको आखिरी मिसाल देके आपसे इजाजत चाहता हूँ। कोई बंदा मेरे घर में 100 रुपए की चोरी कर जाए और मुझे मालूम हो किस बंदे ने हमारी चोरी की है, तो मुझे आप बताएं कि क्या मैं उसका घर में इस्तकबाल करूंगा? इस मुल्क को लूटने वाले सबसे करप्ट हुक्मरान अपोजिशन की मली भगत के साथ काम करता है। मैं और आप हार लेकर खड़े होते हैं कि जनाब यहाँ का वजीर गुजर रहा है। बरादरान, आप ये काम बंद करके दिखाएं, आप इनके हार पहनाना बंद कर दें, इंशाअल्लाह नज़ीर इनको माशरे में जगह नहीं मिलेगी। ये जिस काम का आगाज इस मोहम्मदपुरा मोहल्ला में हो चुका है, इंशाअल्लाह नज़ीर ये पैगाम पूरे साहिवाल में पहुंचेगा। इनके चाँद रोशन हो जाएंगे, इनके तबक रोशन कर दिए जाएंगे। और इंशाअल्लाह मैं आपसे अल्लाह से दुआ करता हूँ कि शब गुरेज़ा होगी आकर जलवाए खुर्शीद से, ये चमन मामूर होगा नगमाए तौहीद से। इंशाअल्लाह यहाँ पर अल्लाह और उसके रसूल के हामियों की, अल्लाह उसके चाहने वालों की और अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात पर अमल करने वालों की इस मुल्क में हुक्मरानी आएगी। उसी के नतीजे में इस मुल्क में खैर होगी। अल्लाह ताला आप सबको इसका अजर अता फरमाए। मैं एक मर्तबा फिर इस इंतजामिया का, इस यहाँ के मुंतज़मीन का बेहद शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमें अपनी दावत पेश करने का मौका दिया। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।